بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین مجتبیٰ خامنئی ایران کے نئے رہبر اعلیٰ سپریم لیڈر منتخب ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے ہیں. جنگ جو ہے وہ کمل از وقت ہم ختم کر سکتے ہیں کیونکہ ایران کا انفراسٹرکچر ہم نے تباہ کر دیا ہے. نہ وہاں کوئی دفاعی ادارہ رہ گیا ہے، نہ مواصلاتی نظام ہے، نہ ان کی بیریاں رہی ہے، نہ ان کی فضائیاں ہیں. سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن ہم جانیں گے کہ جنگ ختم ہوئی ہے یا نہیں وہ اسامہ صاحب سے. لیکن اب جو اسامہ صاحب کے ریگولر ویورز ہیں، جو رضوان جلال آفیشیل دیکھتے ہیں، اب وہ یہ بتائیں کہ اسامہ صاحب نے میری ویڈیو میں کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کیا ہونا ہے، لیکن لاک ڈاؤن لگے گا، سکول بند ہوں گے، دفتر بند ہوں گے، کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ بالکل ڈاؤن ہو جائے گا، اور جو کرونا والی صورتحال ہے وہ ہوگی، وہی ایس او پیز ہوں گے، وہی معاملات ہوں گے. اور ساتھ میں کہا تھا مجھے نہیں پتا ہونا کیا ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کووڈ میں ہوا تھا، دکانیں 10 بجے بند، مارکیٹیں بند، سکول بند، وہی ہو گیا. کل گورنمنٹ نے جو نوٹیفکیشن نکالا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا. یہ ٹریلر ہے، اور آپ یہ ناظرین ہمارے بتائیں گے اسامہ صاحب ان سے جانتے ہیں کہ کتنی دفعہ ہم نے یہ کہا ہے اور کس کس ویڈیو میں کہا ہے. کیا جنگ ختم ہو چکی ہے یا پھر ابھی کچھ باقی رہنا ہے؟ کیونکہ ہم جوڑی حملے کی بھی باتیں کر رہے ہیں. ٹرمپ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ میں اپنی امریکہ میں فوجیں بھی اتار سکتا ہوں، دوسرا کردوں کو بھی سپورٹ کر رہا ہے. لمبی پلاننگ ہے. ایک طرف کہہ رہا ہے کہ میں جنگ بند کرنے لگا ہوں. کیا ہونے والا ہے، اگلا وقت کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ جانتے ہیں محمد اسامہ علی، ویری فیمس اسٹرالوجر، بزنس کنسلٹنٹ، ریلیجیس اسکالر اور اینالسٹ میرے ساتھ موجود ہیں. اسامہ صاحب پہلے تو انٹرنیشنل سینیریو پہ پہلے آتے ہیں، بعد میں آتے ہیں. پہلے یہ بتائیں یہ کیا آپ نے کیلکولیشن کیا آیا کیا تھا جو آپ نے کہا تھا کووڈ والا سین ہونا ہے، لاک ڈاؤن لگے گا، اسکول بند ہوں گے، یہ کیا تھا؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دیکھیں جوپیٹر جو ہے نا وہ جون میں جانا تھا ایگزالٹیڈ پوزیشن پہ. تو ایگزالٹیڈ جوپیٹر عوام کے گھر ہوتا ہے، کینسیرین سائن جو ہے نا، عوام، پبلک. اور اس میں جوپیٹر جا کے جو ہے وہ سست کرتا ہے، لیزی کرتا ہے. اور ایگزالٹیڈ اس پہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی سب کو ہارڈ حرام کر دے گا. بے شک میں نے اس کو الٹا ریڈ کیا اصل میں، کیونکہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیوائن گریس ہے، یہ خدا کا فضل ہے، یہ کرم ہے جوپیٹر. تو لیکن میں نے اس فضل کو یوں دیکھا کہ واقعی خدا کا فضل ہوگا تو آپ لوگ ٹک کے گھروں میں بیٹھے ہوں گے نا. مطلب آپ لوگ، اس کا مطلب ہے گھروں میں کوئی آپ کو وہ جو افراتفری یہ جو شیطان نے بھگایا ہوتا ہے، آنیاں جانیاں، یہ ساری ختم ہوگی. کیونکہ اگر اسلام کی کور کو سمجھے تو اسلام کی کور تو مرد کو بھی شام کو مغرب کے بعد گھر سے نکلنے نہیں دیتی، مرد کو بھی بازار جانے کی اس طرح اجازت نہیں ہے. تو اس سے میں اندازہ لگاتا ہوں کہ کیونکہ آپ کے اس حیران کن پریڈکشنز کے پیچھے سب سے پہلے اسلامک کانسیپٹ کا درست ہونا ہے کہ میری وہ جو فاؤنڈیشن ہے وہ بالکل کلیئر ہو چکی ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کی جو مشیت ہے وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے. وہ جو بات ہے، وہ جو گفتگو ہے، وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ جب میں دیکھتا ہوں ایسٹرالوجی کو، تو تب پھر یہ اسی طرح کے تیر تکے صحیح لگتے ہیں. کہ میں آپ کو جب کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے ایسا کہ آپ لوگ گھروں میں ٹکے پڑے ہوں گے تو اس کے پیچھے یہ تھا. اس میں اب آپشن ابھی بھی کیونکہ وہ آگے کی بات ہے، ابھی آگے کی بات ہے. یہ تو ابھی ابتدائی عشق ہے، ابھی تو وہ وقت آیا ہی نہیں. تو اس سے پہلے جب انگارک یوگ چل رہے ہوں، مارس پہلے ایگزالٹیڈ پھر راہو کے ساتھ جا کے ایگزالٹیڈ، تو اب اس میں مجھے یہ لگتا تھا کہ کوئی جنگ آ جائے، کوئی ایٹمی حملہ میرے ذہن میں آتا تھا، یا جیسے اب یہ آگ لگی ہے ادھر، اب تک پورا اس کا بھی افیکٹ آئے گا، پاکستان بھی دھواں. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ کچھ ایسا ہوگا
کوئی تابکاری ہو سکتی ہے، کچھ بھی اس طرح کا مسئلہ جس کے تحت ہمیں گھروں میں چھپنا پڑے یا وٹس ایور. مجھے یہ لگتا تھا کہ جنگ کی وجہ ہوگی یا کوئی پھر بیماری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں آپ لوگ گھروں میں ٹکتے تھے ان اینی وے. تو اب صورتحال یہ ہے جو لیٹسٹ ہے، جو بلکہ ہم باتوں میں ادھر ادھر نہ نکل جائیں. ایران میں جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں، دیکھیں جن کی تو اب ڈیسٹنی ہے ان کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ان کو تو چاہیے کہ ایران کے پہاڑوں میں جدھر بھی جانا ہے ایران کے پہاڑوں میں چلے جائیں، پہاڑوں کے گھیروں میں چلے جائیں. ابھی عارضی طور پہ پاکستانی جتنے بھی سن رہے ہیں ہمارے دیکھنے والے، آؤ دیکھیں نہ تاؤ، تفتان بارڈر پہنچیں اور ادھر سے نکلنے کی کریں. کم از کم کناروں پہ لگ جائیں، منیمم کناروں پہ لگ جائیں اور نکلنے کی کریں. بس اگر زندگی رہے گی، مطلب وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ ابھی پیسوں ویسوں کو نہ سوچیں، کسی چیز کو مت سوچیں، اور صرف اگر آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہے تو نکل جائیں ایران سے. اور ایران سے نکلنے کے بعد آپ لوگوں کے پاس ابھی مئی تک آپ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے واپس آنے کی. جیسے مئی شروع ہوگا اس کے بعد جون آئے گا، جون میں واپس آ جائیے گا دل کرے تو جون تک ایران چھوڑ دیں. یا میں پھر غور سے بتا رہا ہوں، ہوش کریں، جتنے بھی آپ کے ریلیٹیوز ہیں ان کو نکال لیں جون تک ایران جو ہے چلے جائیے گا، ابھی فی الحال نکل آئے. اور جو ایرانی اگر آپ کے دوست احباب ہیں ان کو آپ ٹرانسلیٹ کر کے بتا سکیں تو ان کو بھی کہیں کہ بھئی پہاڑوں کی اپنے رخ کر لو، سائڈوں کا رخ کر لو. کیونکہ جو 18 مارچ سے 19 کو سن نکل جائے گا، انگارک یوگ ختم کرے گا، لیکن جو انگارک یوگ وہ جیسی ختم کر رہا ہے وہ فوراً سیٹرن کے ساتھ جا رہا ہے اور پائسز میں جا رہا ہے، جس سے ایسے لگتا ہے، اب پھر میں وہی کوشش کر رہا ہوں نقشہ بنانے کی کہ کیا ہو، جس سے ایسے لگتا ہے کہ کچھ 18 سے تک ایسا کچھ ہو سکتا ہے جس کے ہائی چانسز ہیں کہ اس کے بعد کافی حکومتیں گرنا جائیں گی اور ایک اچھی خاصی حکومتوں میں تھر تھلی نہ مچ جائے. تو وہ جو سچویشن ہے وہ 19 سے بنتی ہے، 19 مارچ سے. تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ڈیفینیٹلی ایٹم چلنے کے بھرپور چانسز موجود ہیں، کیونکہ یہ دوبارہ پھر اس طرح سے نہیں بننا موسم. کیونکہ ٹرائن یا اس سے جو اب ساتھ بیٹھے ہوئے جو ایکسرسائز ہے ابھی انگارک یوگ کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اس میں بھرپور چانسز ہے کہ یہ چل جائے. تو بہتر ہے کہ جان ہے تو جہان ہے نکل آئیں. اور کیونکہ 19 کے بعد حکومتیں ہلیں گی، حکومتوں میں تبدیلیاں آئیں گی، حکومتیں گر سکتی ہیں، یہ ہائی چانسز بنیں گے. کیونکہ بعد میں گھر میں سن جانا، بعد میں گھر میں جب بھی کچھ جاتا ہے نا ہم اس کو کہتے ہیں لے بھی ہے گیا. بعد میں گھر میں بچہ لے کے پیدا ہو جائے سن تو ہم کہتے ہیں باپ پہلے جائے گا اس کا، مطلب سن باپ ہوتا ہے نا کسی بھی چارٹ میں. مون 12ویں میں چلا جائے تو بھی ماں جائے گی، ماں اس کی جلدی جائے گی اس کے ایز کمپیئر ٹو چارٹ. اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں اوور آل تو پھر سن پائسز میں، سن 12ویں میں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت، آپ کی جو بھی سرکار، بادشاہ، یہ سب اترنے والے موڈ میں. تو اب آپ سوچیں کہ ٹرمپ پہ تو ویسے بھی آپ لوگوں کو شروع کا بتایا ہوا ہے کہ بھئی اس کی تو ادھر سے سننی ہے ادھر سے نکال دینی ہے، اس کی تو کوئی بات کو کبھی بھی سیریس نہیں لینا. تو اپنی تیاری میں یہ دیکھ لیں کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ضد چو کے اس سچویشن سے نکلنے کے لیے یہ ایٹم بم چلا دیں گے، اس کے بھرپور چانسز موجود ہیں. اور اس لیے میری گزارش ہے، مجھے نہ پھر کہیے گا، پاکستانی جتنے بھی سن رہے ہیں جہاں بھی، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوستوں کو، ان کو ادھر سے نکال دیں. اور یہ جو صورتحال ہے یہ ابھی پھر اس کے بعد ابھی یہ کوئی یہ نہیں ہوگا کہ یہ کوئی ٹل جائے گی. اس کے بعد یہ شروع ہوگا کہ مارچ ابھی تو رہے گا اپریل پورا، تو جنگ ٹلنے والی تو ہے نہیں، فوجیں اور ٹکرائیں گی اور سب ہوگا. آپ لوگوں کی بس اپنی اپنی مرضی ہے نا میڈیا کی. اب میڈیا آپ کو پتا ہے کہ جدھر کا ہائپ بنا دے ان کو تو وہ جو تھمبنیل چل جائے وہ چل جاتا ہے، بس اس طرف ہی ساری دنیا بھاگ پڑتی ہے.
اور وہی جو اللہ کے لیے کرنا تھا وہ آج کل تھمبنیلز کے لیے یا ویوز کے لیے ہوتا ہے. اور پہلے آپ لوگ کوئی بھی عمل کرتے تھے، اللہ نے تو زمین پہ اپنے لیے اتارا ہے کہ میری مان کے چلنا ہے میرے لیے صبح شام کرنا ہے، زندگی گزارنی ہے. لیکن اب ہم فوراً ہی موبائل نکالتے ہیں، اس آنکھ کو دکھاتے ہیں. آپ اپنا بہت بڑا اچھا پکنک ایونٹ بھی اسی کو دان کر دیتے ہیں، اپنا ریلیجیس ایونٹ بھی اسی کو دان کر دیتے ہیں. مطلب کعبے کے طواف ہو رہا تھا موبائل، اور جہاں بھی جاتے ہیں مطلب اپنا فل روحانی جو ٹائم ہے وہ بھی آپ اس موبائل کو دکھانے میں لگا دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو دکھانا ہے، اللہ کو نہیں. یہ بہت بڑے شرک کی ایک مثال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ 24 گھنٹے اس کو مان کے چلیں، اس کو دیکھیں، اس کو دکھائیں. وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اس کو دکھانے کے لیے ساری شوخیاں دکھائیں، اپنے کام کریں، اس کو دیکھیں کہ تو راضی ہے، بس ٹھیک ہے. یہ تھی بس اتنا سا، یہ اتنا سا لیسن ہے مذہب کا. تو اس میں اب آ گیا کیمرہ، اب ہر ٹائم بھاگ بھاگ کے ہر چیز کیمرے پہ، ہر چیز سٹیٹس پہ اچھی. الحمدللہ بعد میں پہلے آپ فوٹو کھینچی ٹیبل دی اچھا سا ڈسپلے بیگم نے لگا دیا تو اس نے سیلڈ ویلڈ سجا دیا تو لو جی ایک تصویر لیں. کیوں اتنا اس کو کیوں دکھانا ہے؟ لیکن بس اب یہی ہے زندگی. تو اب اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ آپ لوگ بنیادی طور پہ جو 2 3 4 چیزوں میں لوگ کنفیوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جنگ یہ اپریل تک ایسٹرولوجیکلی اس کو اپریل تک جانا ہے. فوجیں اپریل تک مزید گھسنے گھسانے کی باتیں کرتی رہیں گی. اور ابھی دیکھیں یہ ڈاؤن ہوتی ہے آپ کی، آج کل ہمیں پتہ ہی نہیں پاکستان افغانستان بارڈر پہ کیا چلا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خبریں اس کے نیچے ہی دب گئی ہیں. حالانکہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، آپ اپنے گھر کی فکروں میں رہیں، آپ کے میڈیا پہ اپنی اپڈیٹ آنی چاہیے. ہمارے کتنے بچے شہید ہو گئے، ہمارا کیا میٹر ہے؟ ہمیں دنیا کی پڑی ہوئی ہے دور دراز، اور اپنے گھر کے ہوش نہیں ہے. تو یہ اس کا نتیجہ ہے یہ سب جو بن رہا ہے. تو جنگ تو اپریل تک نہیں ہے چلنے والی. اور مصطفیٰ صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹف ہے، بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے. چارٹ میں نے دیکھا ہے، بہت زیادہ وہ کہہ لیں کہ باپ سے بھی زیادہ اسٹرکٹ ہوں گے، اور بلکہ آرگومنٹیو بڑے ہوں گے، بہت زیادہ اچھا بولیں گے، پبلک پذیرائی بہت زیادہ ملے گی، پبلک بہت زیادہ پیار کرے گی، پبلک میں بہت زیادہ کیئرنگ، ایک اچھا سافٹ وہ ہوگا. لیکن ڈسپلن کے معاملے میں اور چیزوں میں بہت سخت ہوں گے، اور لکھنے اور بولنے دونوں کی سکل میں بہت زیادہ اچھی سکل ہے ان کے پاس. اور لیکن اینڈ ان کا بھی باپ کی اس پہ ہی ہوگا. جون تک سروائیو کر گئے، تھوڑا سا اور ٹائم مل گیا تو پھر یہ کنٹینیو کریں گے، کافی چانسز ہیں. لیکن ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ان کا جو سن ہے وہ لیو ہے اور مون کینسر ہے. ٹائمنگ ایکوریٹ نہیں ہے تو ہم لگن پھر اس طریقے سے وہ سیٹ نہیں کیا. لیکن بہرحال مون سائن کینسیرین ہونے کی وجہ سے ان کے سن 2nd ہاؤس میں بیٹھا ہے لیو میں، اور کیتو کے ساتھ ہے. تو باپ سے تو ویسے بھی یہ کوئی بہت زیادہ کلوز نہیں رہے اس طریقے سے، اور اس لیے معاملات میں یہ اتنا واضح نظر نہیں آئے. اور اب یہ ہے کہ جو بھی صورتحال ہے یہ خطرے میں، کیونکہ جو 2nd ہاؤس اگر فائدہ دیتا ہے اور فوراً فیم دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، سب دیتا ہے، تو ساتھ ایک خطرہ بھی ساتھ ہی آ جاتا ہے اس کے. تو ان کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ خطرے میں فل ہائی رہیں گے، اور اینڈ ان کا وہی ہے، باپ والا ہی ہے، اور اس تک یہ جائیں گے. بہت شکریہ اسامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں، نئی ویڈیو کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک خدا حافظ.